बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। नवाज शरीफ साहब का मैच पड़ा हुआ था जनरल बाजवा से, जनरल फैज़ हमीद से, वो खोसा साहब से और साकिब निसार साहब से, लेकिन उनका मैच किसी और से पड़ गया। अच्छा, वो तो टाई हो गया ना, मैच रुक गया। मैं बल्कि टाई नहीं हो गया, लगता है जैसे बारिश हो जाए तो पोस्टपोन ही हो गया, समझे। लेकिन उनका मैच पड़ गया है साहिर अली बग्गा से। जी हाँ, मारूफ सिंगर, बड़े धमाल वाले सिंगर हैं, बड़े सिंगर हैं साहिर अली बग्गा। उनसे नवाज शरीफ साहब का मैच पड़ गया पाकिस्तान आने से पहले। कौन जीता है कौन हारा है, ये कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले बताऊं कि नवाज शरीफ साहब की ही वापसी पर एक और बड़ा मैच पीटीआई का मरीम नवाज साहिबा से पड़ा हुआ है, क्योंकि मरीम नवाज नून लीग में वो वाहिद फेस है, वो वाहिद पर्सनालिटी है जो पीटीआई को टफ टाइम दे सकती है। अच्छा, क्राउड पुलर, एक बड़ा जलसा करना, लोगों को इकट्ठा करना, ये सारा काम नवाज शरीफ साहब के अलावा अगर नून लीग में कोई पर्सनालिटी है तो वो मरीम नवाज साहिबा। अच्छा, उसमें आप जो मर्ज़ी हम उन पर तनकीद कर सकते हैं, उनके दीगर मसाइल हों, हम वो फैमिली पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं। फिर पिछले दिनों जो रहा कि बाज़ जगहों पे शायद अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा, इसमें कितना सच है कितना झूठ है ये तो आने वाली कैंपेन में पता चलेगा। जब प्रॉपर कैंपेन चल रही होगी साफ नज़र आ जाएगा। लेकिन अभी तक एक बात बहरहाल हकीकत है कि वही एक पर्सनालिटी है नून लीग में जो क्राउड को लेकर आ सकती हैं, जो क्राउड को मोटिवेट कर सकती हैं, ट्रांसलेट करना है ना उस क्राउड को अपने वोट्स में फाइनली लेकर आना है। इस हवाले से वो बड़ी अहम पर्सनालिटी है। तो पीटीआई के लिए टारगेट वही है। अच्छा, कुछ नहीं मिल रहा था तो उन्हें एक बड़ा इवेंट जो बना है वो है जुनैद सफ्दर की डाइवोर्स। अच्छा, डाइवोर्स ठीक है, ज़ाहिर है जब नॉन पर्सनालिटीज़, पॉलिटिकल फिगर्स या शोबिज़ के लोग, जो भी मशहूर शख्सियात हों, जब उनकी फैमिलीज़ में जिस तरह उनकी शादी बड़ी अहम होती है उसी तरह से उनकी डाइवोर्स भी अहम होती है, तो यकीनन उस पर भी बात हो सकती है। अगरचे उन्होंने यही कहना होता कि ये हमारा पर्सनल इशू है, इस पर बात ना करें, लेकिन सारी दुनिया में बात होती है तो हमारे यहाँ भी होती है। लेकिन उससे मरीम नवाज़ को जिस तरह से लिंक करने की पॉसिबिलिटीज़ थी, जो पॉसिबिलिटीज़ थी उनके पास, वो उन्होंने कर ली हैं। और उसमें फिर मुझे याद आते हैं रज़ी दादा। अब आप सोचेंगे रज़ी दादा क्यों याद आ गए रिजवान रज़ी साहब। रिजवान रज़ी साहब का बड़ा मशहूर जो मुहावरा है ना कि वो क्या कहते हैं, लम्हा मौजूद में जो जुर्म ये खुद कर रहे होते हैं उसी का इल्ज़ाम दूसरों पे लगा रहे होते हैं। तो वो जादू टोने, वो सिरियाँ, बकरों की सिरियाँ, सुइयाँ लगे हुए पुतले, जले हुए गोश्त के टुकड़े, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं, सुनी हैं, कहानियाँ सामने आई हैं। वो रास्ते में, पूरे रास्ते पे झंडियाँ लग जाना ख़ास कलर की, रेड और ब्लैक कलर की। अच्छा, फिर वो काली बाल्टी पहनाना, वो काली शील्डें लेके चलना, फ़लाँ से मिलना है उससे नहीं मिलना, कब्रिस्तान जाना है नहीं जाना, जनाजा अटेंड करना है कि नहीं करना, ये सारी चीज़ें, ये हमने 3.5 साल यही कुछ देखा है। तो वो लोग, अच्छा फिर अपनी फैमिली के लोग थे ना। एक भांजा गया जिसने देखा बेड के नीचे सिरी पड़ी हुई है बकरे की, पूरी सिरी, और मामू ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, खैर है, पड़ी रहने दो, ये मुझे पता है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो फौजी अफसरों के नाम पर पुतलों पे सुइयाँ लगाना, ये सारी चीज़ें होती रही हैं। तो इसी को उन्होंने बेस बना के इमरान खान के खासुल खास मेजर आदिल राजा जो हैं वो बाहर से बैठे ट्वीट्स कर रहे हैं, और उन्होंने पूरा एक कहानी बना के कि जी कैसे जादूगरों के ज़रिए मरीम नवाज़ डील कर रही थी, वो अपने बेटे को कंट्रोल कर रही थी और उस वजह से ये तलाक हो गई है। जी, आदिल राजा का ये ट्वीट है जिसमें वो जुनैद सफ्दर की बेगम की तरफ से बता रहे हैं कि मरीम नवाज़ ने मुझ पर जादू करवाया। बहावलपुर के एक पीर से मरीम नवाज़ के गहरे मरासम थे। आयशा सैफ साहब का बहू मरीम नवाज़, उनके हवाले से उन्होंने ये लिखा हुआ है। मरीम नवाज़ ने अपने शौहर सफ्दर अवान पर भी जादू किया हुआ है, वो जहनी तौर पर मफलूज हो चुके हैं। मुझे अपने ससुर से मिलने नहीं दिया जा रहा था। सफ्दर अवान आजकल एक मज़ार पर मुजावर हैं। अच्छा जी, उनको खर्चा नहीं दिया जा रहा। जुनैद सफ्दर को भी अपने बाप से मिलने की इजाज़त नहीं थी। इस तरह से करके ये मेजर आदिल राजा ने एक मज़ा डिटेल से एक ट्वीट लिखा हुआ है। मसला ये है कि वैसे तो ज़ाहिर है किसी की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती,
لیکن تھوڑا بہت جب چیزوں کا اندازہ ہو ہمیں. اچھا، اور پیر و فقیروں سے بھی ہمارے ہاں ہمارے سیاسی لیڈرز کا یا سیاسی گھرانوں کا پیر و فقیروں سے ایسوسیشن اور ان سے دعائیں کرانا، ان سے تعویذ لینا، یہ ساری چیزیں بھی ہم نے ریپیٹڈلی دیکھی ہوئی ہیں. اچھا، اور بڑے اچھے پڑھے لکھے ہمارے لوگ، مطلب مجھے تو حیرت ہوتی تھی کہ میری بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی ایک پیر صاحب سے جا کے وہ چھڑیوں والے وہ کھانا، چھڑی کھانا اس طرح سے. اچھا، باقی لوگوں کا جب ہم معاملات دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں آس پاس، تو اس میں خبریں پھر بعد میں آتی ہے کہ جعلی پیر نے یہ کر دیا. پتہ نہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو جعلی اور اصلی میں کیسے ہم اس کو کلاسیفیکیشن کی جا سکتی ہے ان کی. اور پبلکلی متعصب زرداری صاحب کے حوالے سے سنا کہ ان کے کچھ پیر تھے، باقی لیڈرز کے حوالے سے بھی، شریف فیملی کے حوالے سے بھی ایسی چیزیں ممکن ہیں، اور بہت سے لوگ اس حوالے سے ہیں. مطلب اللہ کے نیک بندے دنیا میں کہیں بھی کبھی بھی موجود ہوتے ہیں. اچھا، لیکن یہ جو ہوتا ہے نا باقاعدہ ڈیرے داری کے ساتھ لوگوں کو چھڑیے مارنا، اس کے پبلسٹی کرنا، ویڈیوز بنا بنا کے چلانا، جو آج کل ہم دیکھتے ہیں اکثر ایسی چیزیں، یہ ذرا عجیب و غریب سا لگتا ہے. لیکن شاید پی ٹی آئی کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے، ان کے پاس بھی اب بیچنے کے لیے، لڑنے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے. ان کی اپنی لیڈرشپ اندر ہے، الزامات اتنے بڑے بڑے ہیں، کیسز اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ان کو سنبھالنا اور ان کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو گیا. تو پھر ایک آسان طریقہ ہے کہ مریم نواز پر اس طرح کی باتیں بنائی جائیں، اس طرح کی کہانیاں بنائی جائیں اور اس کو بیچا جائے. اچھا، شغل کے لیے کچھ عرصے کے لیے اپنے کراؤڈ کو انگیج رکھنے کے لیے ایسی کہانیاں چل سکتی ہیں، یہ چل رہی ہوں گی. لیکن اصل کہانی تو یہ ہے کہ الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے، اور دونوں صورتوں میں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کی واپسی پہ نون لیگ نے بھرپور تیاری شروع کی ہوئی ہے. اچھا، اس کے لیے کافی سارے پروگرامز ہو رہے ہیں، ابتدائی جو جلسے ہو رہے ہیں جس میں لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے 21 اکتوبر والے جلسے کے لیے. اچھا، میں نے کل صبح والی اپنی ویڈیو میں آپ سے یہ چیزیں ذکر کی تھیں کہ کچھ مختلف پلانز بن رہے ہیں، جس میں ایک پلان یہ بھی ہے کہ شاید نواز شریف صاحب کو جلسہ گاہ میں پہنچنے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا جائے. لیکن بہرحال جلسہ کی تیاریاں اپنے زور و شور سے جاری ہیں، اس میں ان کی کیمپین بھی چل رہی ہے. نواز شریف صاحب کے جو ٹیزرز تیار کیے گئے ہیں، جو کیمپین تیار کی گئی ہے، اس میں پی ایم ایل این کا ایک نغمہ، اینتھم جس کو کہا جا رہا ہے، وہ تیار کیا گیا، ترانہ، پی ایم ایل این کا ترانہ تیار کیا گیا ہے. اور آج اس کی تقریب رونمائی بھی ہے آج لاہور میں، جس میں وہ پبلک کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد ٹیلی ویژن چینلز پر آپ لوگ آج رات سے اس کو دیکھیں گے، وہ چلے گا. تو اس میں نواز شریف صاحب کا میچ پڑ گیا ساحر علی بگا سے. وہ اس طرح سے کہ یہ ترانہ جو ہے ساحر علی بگا نے گایا ہے، اور اس کے بول ابتدائی طور پر تھے کہ مشکل سے نکالو نواز شریف، پھر کر کے دکھا دو. اچھا، یہ ساری ٹیم نے ان کی جب اپروول ہو گئی، سارا کچھ فائنل ہو گیا، تو نواز شریف صاحب نے اس پہ سٹینڈ لیا، کہا نہیں، مشکل سے نکالنے والا میں کون ہوتا ہوں. تو پھر اس میں اضافہ کیا گیا، مطلب اس کو چونکہ ریلیجیس ٹچ آ رہا تھا، اور ممکنہ طور پہ مجھے لگتا ہے انہوں نے ایک وائز ڈیسیژن تھا، کیونکہ ہمارے ہاں چیزوں کو ویسے تو ہم دیکھتے رہے نا کہ کیسے کان میں بتایا جاتا تھا کہ سر مذہبی ٹچ دیں، مذہبی ٹچ، اور پھر وہ مذہبی ٹچ آ جاتا تھا. تو یہاں پہ نیگیٹو طریقے سے بھی کسی بھی چیز کے لیے مذہبی ٹچ نکالا جا سکتا ہے. تو مشکل سے نکالو پر بھی مذہبی ٹچ بن سکتا تھا. تو اس میں پھر گانے کے شروع میں اضافہ کرایا گیا کہ اللہ کے فضل سے مشکل سے نکالو نواز شریف. اچھا، نواز شریف صاحب نے یہ اضافہ کرا دیا کہ اس میں اللہ کا فضل ڈالیں، میں تو نہیں نکال سکتا، اللہ کے فضل سے ہی نکلنا ہے جو بھی نکلنا ہے مشکل سے ہم نے. تو ساحر علی بگا مشکل میں پھنس گئے، مطلب نواز شریف لوگوں کو مشکل سے نکالنا ہے، لیکن انہوں نے ساحر علی بگا کو مشکل میں ڈال دیا، کیونکہ اب اللہ کے فضل سے اس گانے میں جو انہوں نے بیٹ بنائی تھی، جو ردم تھا، جو میوزک کے ساتھ تھا، اس میں ایڈ کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا. لیکن پھر وہ مشکل سے نکل آئے، اللہ کے فضل سے ساحر علی بگا بھی مشکل سے نکل آئے، اور وہ گانا تیار ہو گیا ہے. تو اب وہ گانا آج شام سے، گانا کہہ لیں، ترانہ کہہ لیں، نغمہ کہہ لیں، وہ آج شام سے چلے گا. نواز شریف صاحب کی پارٹی یعنی مسلم لیگ نون سلوگن لے کر آ رہی ہے، اپنا ترانہ لے کر آ رہی ہے کہ مشکل سے نکالنا ہے نواز شریف نے، اور نواز شریف سے کہا جا رہا ہے کہ پھر کر کے دکھا دو. نواز شریف صاحب کے پاس پرانی اپنی بتانے کے لیے ہسٹری بڑی لمبی موجود ہے. وہ موٹر ویز ہیں، وہ ایٹمی دھماکے ہیں، وہ پاور پلانٹس ہیں، بہت ساری چیزیں انہوں نے کام کیے ہوئے ہیں، جو ظاہر 3 مرتبہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، ان سب کو بیچ رہے ہیں. لیکن بہرحال ایک ایشو رہے گا، 16 ماہ کی حکومت.
اب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی کمیونیکیشن اسٹریٹجی میں، اپنی ساری کیمپین میں اس کو کیسے کور کرتے ہیں اور لوگوں کو کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اس سارے 16 ماہ کو سائڈ پہ رکھ کے اب وہ نواز شریف کے ساتھ مل کے قوم کو مشکل سے نکالنے کے لیے نواز شریف کے ساتھ چلیں، اور نواز شریف سے یہ امید رکھیں کہ نواز شریف پھر کر کے دکھائیں گے۔ ہماری تو دعا ہے کہ نواز شریف صاحب ہوں، آصف زرداری صاحب ہوں، جو بھی پولیٹیکل، مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ ایون عمران خان صاحب بائی ڈیفالٹ اب ایک ایشو ہے کہ وہ الیکشن کیمپین میں نہیں ہوں گے، الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے ہوں گے۔ تمام جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ لوگوں کو، ان کے پاس ایجنڈا ہونا چاہیے، کم از کم لوگوں کو مشکل سے نکالنے کے لیے کوئی ان کے پاس پلان ہونا چاہیے، وہ ہمیں بتائیں، لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے پاس یہ پلان ہے۔ نغمہ بہت اچھا ہے، نغمہ یقیناً بہت اچھا ہوگا، مے بی آپ کو بھی پسند آئے، لیکن صرف نغموں سے کام نہیں چلے گا۔ مجھے امید ہے کہ نون لیگ اور تمام پارٹیز اپنا کوئی پراپر جو اکانومی کا پلان ہمیں دیں گے اور اس کے مطابق پھر عمل بھی کریں گے، تاکہ ہم سب کی زندگیاں آسان ہوں، بہتر ہوں، ایک خوشحال اور پرامن پاکستان ہمارے لیے بھی ہو۔ شکریہ۔